بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے ہی علوم جو ہیں وہ خدا نے ہی سکھائے ہیں۔ انسان جو کچھ جانتا ہے، اس کے پاس جو کچھ علم ہے، چاہے وہ سادہ علم ہو، سائنٹیفک علم ہو، جو کچھ بھی انسان آج جاننے کے قابل بنا ہے، وہ سب اس لیے جان پا رہا ہے کہ خدا نے انسان کو وہ چیزیں دی ہیں، وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جان سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ نے انسان کو سکھائی ہیں، سارا علم اللہ کا سکھایا ہوا ہے، اس میں دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم نہیں ہے، یعنی ہر علم اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ایک کشتی بناتا ہے تو وہ خدا کے قانون کی پابندی کر کے بنا سکتا ہے۔ ایک انسان ایک ہوائی جہاز بناتا ہے تو اس کو خدا کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو بہت سی ساری چیزوں کا علم کے بغیر انسان دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے آج جو ہے دنیا میں جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹریٹ ہو، جو بھی ہے، یہ کیا غیر علمی شعبے ہیں یا علمی شعبے ہیں؟ سب کے سب علمی شعبے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سے علم ہیں دنیا کے اندر، سب اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت انسان کو دی۔ سائنٹیفک علوم، اس کو جاننے کی صلاحیت بھی اللہ نے انسان کو دی، مگر اللہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے وہ علوم آپ کو سکھائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 سینسز دے دیے۔ کیا دے دیے؟ 5 سینسز اللہ تعالیٰ نے دے دیے انسان کو، یعنی وہ چھو کر کے، چک کر کے، یا بہت سی چیزوں کے ذریعے سے وہ باتوں کو جان لے سکتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بیانڈ دا 5 سینس ہوتی ہیں، یعنی آپ کے 5 سینس وہاں پر کام نہیں کرتے ہیں۔ ان باتوں کو جاننے کے معاملے میں آپ کو اس کے بیانڈ جانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب انسان دیکھتا ہے کہ 2 پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگ کا جو بھنڈار ہے کیا وہ ان پتھروں میں رکھا ہوا ہے، ان پتھروں کے اندر ڈال دیا گیا ہے؟ وہ نہیں، بلکہ وہ فضا میں جو گیسز ہیں اس میں سے جو ہائیڈروجن گیس ہے، جب 2 پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ 2 پتھروں کی زد میں ہائیڈروجن گیس آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر آدمی کو چنگاری دکھائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے یہ جان لیا کہ یہ پتھروں کے اندر آگ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ٹکرانے سے چنگاری نکل رہی ہے، بلکہ اس کے باہر ایک گیسز ہے۔ جب وہ گیس، ہائیڈروجن گیس، جب یہ 2 پتھروں کی زد میں آ جاتی ہے تو وہاں پر آدمی کو چنگاری دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں چنگاری دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ہی انسان نے اور قوانین کو جانا، انسان نے جیسے مثال کے طور پر آرکیمیڈس کو لیجیے۔ آرکیمیڈس نے یہ معلوم کیا کہ کیسے کوئی چیز پانی کے اوپر تیرتی ہے، پانی کے اوپر کوئی چیز کیسے تیرتی ہے۔ دیکھیے حالانکہ اس کا جو زمانہ ہے، آرکیمیڈس کا زمانہ، وہ حضرت مسیح سے پہلے کا زمانہ ہے، مگر انسان کو یہ سوال آیا، انسان نے یہ سوال کھوجا، یہ اس سوال کی تلاش میں تھا وہ کہ کیا وجہ ہے کہ پتھر کو آپ ڈالتے ہیں پانی میں تو وہ اندر چلا جاتا ہے، مگر کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی ہیں۔ تو اس نے ایک قانون کو دریافت کیا، اسے پتا چلا کہ کوئی بھی چیز جب آپ پانی پہ رکھتے ہیں تو پانی جتنا اس جگہ سے وہ چیز پانی کی جتنی جگہ کو لیتی ہے اتنا زیادہ وہاں پر پریشر کریٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
اتنا ادھر پریشر کریٹ ہوتا ہے. وہ پریشر کے وجہ سے جو ہے نا چیزیں اندر جانے کے بجائے اوپر تیرتی ہے. تو گویا کہ انسان نے ایک ایک سوال نہیں تھے جو اس کے ذہن میں تھے، جن سوالات کو اس نے، ان سوالات کے آنسر اس نے معلوم کیے، ان سوالات کے جواب اس نے معلوم کیے. تو انفرنس کر کے جانا، اس نے اجتہاد کر کے جانا، نئی باتوں کو اس نے جانا، نئی باتوں کو کھوجا، اس کی تحقیق میں گیا، یہاں تک کہ مائکرو ورلڈ کو کھنگال دیا، میکرو ورلڈ کو پڑھ لیا. اتنا سب کچھ انسان قابل بن گیا، مگر ابھی بھی ایک علم تھا جو اس کے ان قوانین کے تحت میں نہیں آتا ہے. یعنی انسان نے جہاں یہ جانا کہ ہر چیز کے پیچھے فزکس کے کون سے قوانین ہیں جو کام کرتے ہیں، کیا ہے فزکس کے کون سے قوانین ہیں جو کام کرتے ہیں، انسان نے ان باتوں کو پتہ لگا لی. جیسے مثال کے طور پر آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان کی کتنی مقدار کے ملنے سے جو ہے پانی بنتا ہے معلوم ہو گیا اس کو. تو سب ساری سوالات کو انسان نے کھوج لیا. جن چیزوں کی انسان خود سے کھوج کر سکتا تھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جاننے کی اسے صلاحیت دے دی تھی. وہ اس علم کو وہ دنیا میں خود سے پڑھ سکتا تھا، معلوم کر سکتا تھا. یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دے دی تھی. مگر یہاں پر ایک سوال تھا، وہ یہ کہ کچھ ایسی انسان کو جو ہے نا جب وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ یہاں پر دیکھتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی اس دنیا میں پیش آ رہی ہیں جس کو وہ فزکس کے جو قوانین ہیں ان کے تحت وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے. ان کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے میٹا فزکس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میٹا فزکس. میٹا فزکس کا مطلب جو ہے ما بعد طبیعیات، یعنی کچھ طبیعی قوانین ہیں ہر چیز کے پیچھے. جیسے ہر مثال کے طور پر اب دن اور رات کیوں بنتے ہیں، تو قدیم انسان کو شاید نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کیوں دن اور رات بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں. لیکن آج کا انسان جانتا ہے کہ جب ہماری زمین ہے وہ اپنی آربٹ پر یہ 24 گھنٹے میں گردش کرتی ہے تو اس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں. آج کون سی ایسی بات ہے جس کو انسان نے نہیں جانا ہے؟ ساری چیزوں کو انسان نے کھوج کر لیا ہے، اس کا جواب معلوم کر لیا انسان نے. مگر اس کی ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ایک حد آ رہی تھی. وہ حد یہ تھی کہ وہ ان قوانین کو نہیں جانتا تھا، بہت سی چیزیں اسے ایکسپلین نہیں ہو رہی تھی. ایسے اسی دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جس کو وہ نہیں جان سکتا. وہاں پر کوئی فزکس کے قوانین کام نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو بلیک ہول ہے، اگر آپ بلیک ہول کو لیں تو بلیک ہول کو پڑھنے کے لیے انسان کے پاس جو ابھی تک معلومات کا جو ڈیٹا ہے، وہ معلومات کا ڈیٹا اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو رکھ کر کے وہ بلیک ہول کے بارے میں معلومات کر سکے، اس کے بارے میں پڑھ سکے. اس کا مطلب انسان نے یہ بھی جانا دور جدید میں کہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ابھی بھی اس کے علم سے پرے ہیں، اس کے علم کے آگے کی منزلیں ہیں، جہاں پر ابھی انسان نے اپنا علمی سفر وہاں تک نہیں پہنچا ہے انسان کا علمی سفر. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علم کا اگلا مرحلہ موجود نہیں ہے. تو خود میٹا فزکس جو ہے نا، یہ ایسا سائنس کا ایک ایسا شعبہ ہے جو سارے سائنٹسٹ جانتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں یہاں پر جو فزکس کے قوانین کے تحت نہیں بیٹھتے ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ میٹا فزکس کہا جاتا ہے. اب آپ تصور کر کے دیکھیے کہ اللہ چاہ رہے تھے کہ انسان کا علم فزکس سے بھی آگے جائے، میٹا فزکس سے بھی آگے جائے. انسان کا علم جہاں پر فزکس کے قوانین کام نہیں کرتے اس سے بھی اوپر اٹھے انسان. اور وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سوالات انسان کے اندر نہیں ہیں.
جیسے مثال کے طور پر انسان کو یہ سوال تھا کہ دو پتھر ٹکرانے سے آگ کیسے پیدا ہوتی ہے، تو انسان نے اس کا جواب کھوج لیا، مگر جیسے ہی انسان کو وہاں سوال پیدا ہوا، دو پتھروں کے ٹکرانے کو دیکھ کر کے جو سوال پیدا ہوا، یا کشتی کو دیکھ کر کے کہ وہ پانی کے اوپر کیسا تیرتی ہے اس کو دیکھ کر کے سوال پیدا ہوا، دن اور رات کو دیکھ کر کے سوال پیدا ہوا، میکرو ورلڈ اور میکرو ورلڈ کو دیکھ کر کے سوال پیدا ہوئے، اس نے ایک کے بعد ایک ان کے آنسر معلوم کرتے ہوئے چلے گئے انسان نے۔ مگر کچھ ایسے سوالات تھے جو اس کے اندر تھے، مگر اس کے پاس جو موجود علم کا ڈیٹا ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا ان جوابات کو معلوم کرنے کے سلسلے میں۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کے اندر یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں ہوں، مجھے کس نے یہاں پر لایا ہے، میں کیوں مرتا ہوں، میں مر کر کہاں چلے جاتا ہوں، کیا میں ختم ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کے آنسر جو ہے فزکس کے پاس نہیں ہے۔ فزکس کے کوئی لا، کوئی قوانین ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی، کیا کیا اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کا معاملہ کیا۔ وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے فزکس سے آگے میٹا فزکس کا علم دیا، اس کو جہاں اس کی حد آ رہی تھی علم کی، اس کو وحی کے ذریعے سے اس کا سپورٹ دیا، اپنی طرف سے کتاب اتاری، قرآن اتار کر کے اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کے بارے میں انسان کو بتایا جن حقیقتوں تک انسان اپنی ریسرچ، اپنی دریافت، اپنی اسٹڈی، اپنی کوشش سے جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا تھا، جہاں انسان کی حد آ گئی تھی، جہاں اس کے قوانین کام نہیں کر رہے تھے ان چیزوں کو جاننے کے معاملے میں، تو اللہ نے چاہا کہ انسان پر اپنی رحمتوں کو واہ کر دے، اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر الرحمن علم القرآن کہ قرآن اس کو سکھایا، ایک ایسا قرآن جو فزکس کے قوانین سے اوپر اٹھ کر کے اس کو علم دیتا ہے، وہ باتیں اس کو بتاتا ہے، وہ حقائق سے اسے روشناس کراتا ہے، ان حقائق تک اس کو لے جاتا ہے جن حقائق تک وہ اپنے علوم، اپنے فنون، جو کچھ اس کے پاس موجود علمی ڈیٹا ہے، ان سوالات کو حل کرنے میں مددگار نہیں بن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف دا وے جا کر کے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر، اپنے فرشتوں کو انسانوں کے پاس بھیج کر، اپنی کتاب اتار کر، قرآن اتار کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ان سوالات کا جواب فراہم کیا۔ تو گویا کہ الرحمن علم القرآن، تو یہ سادہ جواب نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سارے علوم کے مقابلے میں کیوں قرآن کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا آپ کے فزکس کے قوانین کے ماورا گفتگو کرتا ہے، بیانڈ دا جو لاز ہیں فزکس کے، اس سے اوپر کی باتیں قرآن بتاتا ہے۔ جہاں انسان خود سے نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں یہ قرآن اس کو پہنچانے والا ثابت ہوتا ہے۔ وہ سارے سوالات جو اس کے ذہن میں ہیں مگر اس کا جواب انسان نہیں معلوم کر پا رہا تھا، وہ جوابات کو دے کر کے اس کتاب کو انسان کے لیے اتارا گیا۔ اس طرح جو ہے انسان کی جو بے چینی تھی، اس کے اندر جو بے قراری تھی، اس کی جو روح تڑپ رہی تھی، بل بلا رہی تھی ان سوالات کو لے کر کے، جس کا جواب نہ سائنس کے پاس تھا، نہ فلسفے کے پاس تھا، نہ کسی اور کے پاس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے قرآن اتار کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اپنی رحمت کو نچھاور کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ ہے الرحمن علم القرآن۔